السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 18 اور پارہ 4 کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را مشدد پر زبر ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا۔ نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ تو آ کے اوپر 3 نقطے ہیں، یہ معانقہ کی علامت ہیں، اور جہاں پر وقف معانقہ ہو وہاں پر یا تو پہلے 3 نقطوں پہ رکا جاتا ہے یا پھر دوسرے 3 نقطوں پہ رکا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے 3 نقطوں پہ وقف کیا تو یہاں پر ہم ملا کر پڑھیں گے، بلکہ وقف نہیں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ 2 زبر کی تنوین کو وقف میں الف مدہ سے تبدیل کریں گے۔ اگر یہاں پر ہم وقف نہیں کریں گے تو 2 زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد وصل کی حالت میں واو حروف معلوم میں سے آ جائے گا، تو یہاں پر وصل کی حالت میں ادغام مع غنہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے 2 زبر کی تنوین کو۔ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله۔ نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ ضمانی کر کے پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ ضاد ساکن ہے اور ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یاد رہے کہ ضاد کی ادائیگی میں دال کی آواز نہ آئے، کیونکہ دال حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے اور اس پہ قلقلہ ہوگا جب وہ دال ساکن ہوگا، مگر ضاد ساکن پر قلقلہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور ضاد ساکن کی ادائیگی کا خاص خیال کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے۔ واو مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام الف یہ لا یا نہیں کی علامت ہے، یہاں پر وقف نہیں کریں گے، اس لیے حمزہ کی 2 پیش کو واو کے ساتھ ملائیں گے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ صاد
وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، یہاں اس لیے ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة۔ آئیے اس آیت کے قواعد کو سمجھتے ہیں۔ نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ غمانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہے، تو ہم متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملائیں گے اور ساکن حرف کو مشدد حرف میں مدغم یعنی شامل کر کے پڑھیں گے۔ ضاد حرف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ را مشدد پر پیش ہے تو اس لیے اس را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ واؤ اور الف رسم الخط کے لحاظ سے لکھے گئے ہیں لہذا ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ را کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کی لام کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کی لام سے پہلے حرف پر پیش آ گیا تو یہاں پر ہم اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے۔ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ نون ساکن کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کریں گے اور دو پیش کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم۔ دو پیش کی تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ نملی لہم خیر لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ دو زبر کی تنوین کو اگر ہم جیم پر وقف نہیں کریں گے تو دو زبر کی تنوین کو واو کے ساتھ ملائیں گے، اگر ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الف مدہ سے تبدیل کر دیں گے دو زبر کی تنوین کو۔ آئیے وقف کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین
یا ساکن سے پہلے حرف پر کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ. یا لین کو بغیر لمبا کیے نرمی سے پڑھیں گے اور یا مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. طا حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماعوں کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہاں پر ہم خوب جماعوں کے ساتھ قلقلہ کریں گے. مینا طیب، با کے نیچے زیر ہے اور وقف کی حالت میں با کی زیر کو ساکن کرنا ہے. جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو یہ با ساکن ہو جائے گا. با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے، تو اس میں ہم قلقلہ کو خوب ظاہر کریں گے. یاد رہے کہ با ساکن میں قلقلہ ظاہر کریں گے اور طا مشدد میں قلقلہ جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے. با حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے. نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ ضمہ نہیں کر کے پڑھیں گے. 2 زبر کی تنوین کے بعد لام حروف معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. سا کو سین کے ساتھ ملائیں گے تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے کیونکہ یہ ہم آواز حروف ہیں، ایک جیسے حروف ہیں، قریب الصوت بھی کہا جاتا ہے ان کو، تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال کریں گے. سا کو بالکل نرمی سے پڑھیں گے اور سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. صدق اللہ العظیم.